السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا دار انسان کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مولانا عمر پالن پوری صاحب کا بہت پیارا بیان۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات دیکھ سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ رسول کی بات دکھائی نہ دے تو بھی ماننی ہے، اور دوسرے کی بات دکھائی دے رہی ہے تو بھی نہیں ماننی۔ اللہ رسول کی بات کو بغیر دیکھے بھی ماننا ہے۔ یہ دنیا دار آدمی جو ہوتا ہے اس کو دنیا میں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ رسول نے بتایا کہ دنیا بالکل کھیل کود ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن دنیا دار جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دنیا ہی میں سب کچھ ہے، وہ دنیا کے سمیٹنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اپنے پاس 1 لاکھ ہوگا اس میں کامیابی دکھائی نہیں دے گی، تمہاری جیب کے اندر جو 9 لاکھ ہے اس میں کامیابی دکھائی دے گی۔ وہ جوان جیب کے 9 لاکھ وصول کروں تو میں کامیاب بنوں گا۔ 10 لاکھ ہو گئے، اب اس 10 لاکھ میں کامیابی دکھائی نہیں دیتی، اس سے کامیابی دکھائی دیتی 90 لاکھ کے دوسروں کی جیب میں۔ 90 لاکھ آگے کروڑ بن گیا، اپنے پاس کے کروڑ میں کامیابی دکھائی نہیں دیتی۔ ایک دنیا دار جو ہوتا ہے نا اس کو کامیابی آگے دکھائی دیتی، جتنی دنیا اپنے پاس ہے اس میں کامیابی نہیں دکھائی دیتی۔ حوالدار ہے تو وہ فکر میں ہے کہ میں پولیس انسپیکٹر بنوں، تھانے دار بنوں، پھر پولیس انسپیکٹر بنوں، پھر پولیس کمشنر بنوں، پھر میں کلکٹر بنوں، اور پھر میں کسی صوبے کا وزیر بنوں، وزیر اعظم بنوں، پھر اس کے ذہن میں آتا ہے پورے ملک کا وزیر اعظم بنوں۔ پورے ملک کا وزیر اعظم بن گیا تو پھر اسے کامیابی دکھائی دے دی کہ اطراف کے جو چند ملک ہے اس کو ہڑپ کر لوں تو میں کامیاب بنوں گا۔ دنیا دار کے بعد جتنی دنیا آئے گی اس میں کامیابی دکھائی نہیں دیتی، اسے کامیابی آگے ہی دکھائی دیتی ہے۔ جیسے ایک آدمی پیاسا جنگل کے اندر جا رہا ہے تو اسے پانی دکھائی دیا، جب وہاں پر گیا تو معلوم ہوا کہ چمک کے ریت تھا، جس کو ہماری میوات کی زبان میں شاید معلوم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بتاؤ نا، مجھے بھی نہیں معلوم، معلوم کہتے ہوں گے چمکتا ریت۔ اس کے بعد میں پھر پانی آگے دکھائی دیا، پھر وہاں گیا پیاس میں، وہاں جا کے دیکھا تو وہ بالو تھا، ریت تھا، پانی نہیں تھا۔ اس طرح اس کی موت آ جاتی ہے۔ اس کو اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کسراب بقیعۃ یحسبہ ظمآن ماء، پیاسا چمک کے ریت کو پانی سمجھ کر آگے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی اسے۔ تو اسی طرح دنیا دار آگے اسے کامیابی دکھائی دیتی، چلتا رہتا ہے، اسی کے اندر وہ مر جاتا ہے۔ اور دنیا دار جب مرا اس کے بعد دینداری آئی نہیں تو مرنے کے وقت میں فرشتوں نے اس کی پٹائی شروع کر دی۔ یہ اللہ رسول کی خبر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، چہرے اور کمر میں فرشتے زور زور سے مارتے ہیں اسے، اور یہ چیخ مارتا ہے، اور قبر کے اندر بھی یہ جاتا ہے تو اس کو 3 باتیں پوچھی جاتی ہے۔ منکر نکیر آ کر 3 باتیں پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ چہرہ موبائل دکھا کر پوچھا جائے گا، لیکن چونکہ دنیا کے اندر اس نے دینداری والی زندگی بسر نہیں کی، ایمان اور اعمال والی زندگی بسر نہیں کی، جس کی میں نے ابھی تو آیتیں پڑھی۔ ایمان اعمال والے کیسے کامیاب ہوں گے، بغیر ایمان بغیر عمل والے کیسے ناکام ہوں گے۔ ترجمہ کر ڈالو، کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، ارے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، جس نے نیک کام کیا اور وہ ایمان والا ہے، بدل سے تیار ہونے والے اعمال بھی اس کے اچھے اور دل کے اندر ایمان کی طاقت بھی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ تو اللہ پاک کے 2 وعدے، ایک دنیا کا وعدہ، ایک آخرت کا وعدہ۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً
میں خوشگوار بناؤں گا، دنیا کی زندگی بھی خوشگوار بنے گی، ایمان اور اعمال بنے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو اچھے سے عمل کیے تھے تو سب بدلا اللہ نے، اور اللہ جب بدلا دیں گے تو اپنی شان ہی میں دیں گے، شان اللہ کی بہت بڑی۔ اور اس کے بھی مطابق اللہ پاک نے دوسری بات بھی بتا دی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ دیا، جس انسان نے، اور وہ جلیبی کے چکر میں پڑ گیا، اور وہ ریل کے چکر میں پڑ گیا، جس کو باپ کہتا ہے کھیت، یہ کہتا ہے ریل، جس کو باپ کہتا ہے کہ تو نے بڑا بھاری نقصان کیا، اور اس انگوٹھی کے اندر نہ معلوم کیا کیا چھپا ہوا ہے، لیکن یہ کہتا میری سمجھ نہیں آتا اس انگوٹھی میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، لیکن 36 سال کا باپ بتاتا ہے یہ انگوٹھی اگر بیچی جائے تو نہ معلوم لاکھوں کروڑوں میں بکے گی، اور اس سے نہ معلوم کیا کیا چیزیں حاصل کی جائیں گی، لیکن اسے نہیں معلوم۔ میرے محترم دوستوں، جب قبر کے اندر گیا اور منکر نکیر آئے اور 3 باتیں پوچھی، تو یہ کہتا ہاں لا ادری، ہاں میرے کو تو کچھ نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، بڑی پریشانی آ گئی اس پر، قبر میں خود دبایا، ہڈی پسلیاں کھو گئی، اور 99 اژدہے لگ گئے اسے ڈسنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے، آپ کی خبر کروڑ سال کے بعد غلط نہیں ہو سکتی، کہ وہ جو بات اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ساری دنیا کے انسان 2 سال کے اندر مرا جائیں گے، ایک اژدہے کی پھنکار پر اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف ساری دنیا کے انسانوں کو موت کے وقت ہوگی، اور وہ اژدہا صرف پھنکار نہیں مارے گا بلکہ ڈسے گا، اور وہ ایک نہیں ہوگا، وہ 99 اژدہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا عمر پالنپوری صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے انسان کی لالچ اور یہ دنیا جو ہے فانی ہے، آپ لوگوں کو خود ہی پتہ ہوگا کہ یہ دنیا فانی ہے اور عارضی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو کتنا پیارا بنایا ہوا ہے، تو سوچے جنت کو کیسے بنایا ہوگا، اس کے نظارے کس طرح ہوں گے، اس کے دنیا کے کچھ برابر نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اگر جنت چاہیے تو اس کے لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا پڑے گا، 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، تبلیغ کا کام کرنا پڑے گا، اور لوگوں کو دعوت دینی پڑے گی، جس طرح ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یہ محنت، یہ بزرگوں نے کی ہے یہ محنت، انبیاء نے کی ہے، تو اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔